عزیز و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا تہ دل سے ممنون ہوں انشاءاللہ کہ آپ نے آج مجلس شہادت حضرت مسلم بن عقیل میں شرکت فرما کر یقیناً پنجتن پاک سے اپنی تمام حاجات حاصل کرنی ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں بغیر کسی تمہید کے اب مائک دے رہا ہوں ہمارے ہر دل عزیز ناظم محترم جہاز بھٹی صاحب کو کہ جزاک آپ اللہ۔ اس مجلس کی نظامت کی ذمہ داریاں ادا فرمائیں۔ بواز بلند نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد. جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد محمد. میں قبلہ کی اجازت سے آج کی بسم اللہ جہاں سے بھائی، بسم اللہ، جزاکم اللہ، شکریہ۔ اللہ جامعکم و علیکم تقبل اللہ۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم سماعت السلام۔ کروں گا جناب ڈاکٹر آفتاب زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر آفتاب زیدی صاحب۔ او ماشاء جزاک اللہ۔ اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ، جزاک سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ اردو میں ترجمہ: اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ نصر کی مختصر تفصیل۔ یہ سورہ کب نازل ہوا؟ یہ مدنی صورت ہے اور یہ آخری صورتوں میں سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نمبر 2، فتح سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین کے مطابق اس سے مراد فتح مکہ ہے، جب مکہ مکرمہ بغیر بڑی جنگ کے اسلام کے زیر اثر آ گیا۔ نمبر 3، اہم پیغام کیا ہے؟ اللہ کی مدد اور کامیابی ہمیشہ اسی کی طرف سے آتی ہے۔ جب دین غالب آ جائے تو انسان کو تسبیح اور استغفار میں مشغول رہنا چاہیے۔ کامیابی کے وقت بھی عاجزی اور اللہ سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ جزاک اور اللہ۔ چوتھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ بہت سے صحابہ کرام نے سمجھا کہ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اختتام کی طرف اشارہ بھی ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ بہت زیادہ استغفار کرتے تھے۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آفتاب بھائی، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیے۔ آپ تمام سے التماس ہے کہ ہمارے آج کے بانی مجلس جناب شان حیدر صاحب، ان کے مرحومین کے لیے، ان کے اہل خانہ کے مرحومین کے لیے، بالخصوص اللہم صلی سیدہ آل علی زہرا باقری اور مرحوم سید سبط عباس باقری کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللہ صل على محمد. شان حیدر بھائی، ہم آپ کے اس دکھ میں سب برابر کے شریک ہیں اور دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھکے پنجتن پاک آپ کے ان مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت کا باغ قرار دے، اور آپ کی مجلس عبادت جو ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ بھکے پنجتن پاک ان کے حق میں قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ یقیناً یہ بہت بڑا سانحہ آپ کے لیے، بے شک، یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ میں اس کے ساتھ ہی سلام کے لیے التماس کروں گا جناب میر متقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ سلام پیش کریں۔ جناب میر متقی صاحب۔ بواز بلند نعرہ صلوات۔
اللهم اللهم صل صل على على محمد 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 وعجل فرجهم. صلوات بعد محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى وآل محمد محمد. وعجل فرجهم. بھرے دربار میں بھرے دربار میں مسلم کا نار تھا، ہائے 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 میرا پھوپھیوں کو اپنے ساتھ لانا اور ہے، اللہ اکبر بھرے دربار میں مسلم کا نار تھا، ہائے میرا پھوپھیوں کو اپنے ساتھ لانا اور ہے، چچا مسلم ردائیں مانگ کر روئے نہیں تھے، مگر سیدانیاں بھی بے ردا ہے ساتھ میرے، چچا مسلم ردائیں مانگ کر روئے نہیں تھے، اللہ مگر سیدانیاں بھی بے ردا ہے ساتھ میرے، وہ تنہا قید ہو کر وہ تنہا قید ہو کر سر کٹانا اور تھا، ردائیں دیکھتے نیزوں پہ آنا اور ہے، وطن سے کربلا تک ساتھ سایہ بن کے آئے، ہائے 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 چچا پاس پردے میں پھوپھی اماں کو لائے، پھوپھی زینب کو پھوپھی زینب کا وہ محمل میں جانا اور تھا، بنا چادر کے یوں کوفے میں آنا اور سینا سینے پہ مقتل میں علی اکبر نے کھائی، مجھے کربل سے امت ہے سرے بازار لائی، سینا سینے پہ مقتل میں علی اکبر نے کھائی، مجھے کربل سے امت ہے سرے بازار لائی، سینا ایک بار سینا ایک بار ہی سینے پہ کھانا اور تھا، مسلسل قتل ہوتے شام جانا اور ہائے 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 ہائے، مسلسل قتل ہوتے شام جانا اور ہے، رسن میں ساتھ میرے ہیں بدے معصوم بچے، میں جھک کر چل تو بھی گلے دکھتے ہیں ان کے، رسن میں ساتھ میرے ہیں بندے معصوم بچے، میں جھک کر نہ چلوں تو بھی گلے دکھتے ہیں ان کے، وہ بابا کا وہ بابا کا انہیں پانی پلانا اور تھا، میرا
بچوں کو پانی دینا پانا اور ہے، سہل دیکھو سنا کی نوک پر بابا کا سر ہے، اللہ اکبر بڑے غازی کا سر بھی گردن گوار پر ہے، سہل دیکھو سنا کی نوک پر بابا ہائے کا سر ہے، بڑے غازی کا سر بھی گردن رہوار پر ہے، ارے مقابل شامیوں کے، مقابل شامیوں کے ان کا جانا اور تھا، اللہ ارے اکبر مقابل شامیوں کے ان کا جانا اور تھا، میرا بازار میں کم ہو کے جانا اور اللہ اکبر ہے، بڑے دربار میں مسلم کا آنا اور تھا، میرا پپیوں کو اپنے ساتھ لانا اور ہے، سلوات۔ اللہم صل علی محمد محمد وعلی آل جزاک اللہ محمد۔ متقی بھائی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ سلامت رہیں، بھائی، سلامت ماشاء رہیں، اللہ اللہ تو صاف بہت فرمایا آپ بہت نے، ہی جزاکم بہترین اللہ، مرثیہ پڑھا آپ نے، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ بھائی۔ میں اب التماس کروں گا جناب قبلہ زاہد حسین جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ سلام پیش کریں۔ جناب زاہد جعفری صاحب۔ بواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صل علی علی محمد وعلی محمد وعجل اجمعین۔ اتنے اچھے سلام کے بعد پڑھنا مشکل لگ رہا ہے۔ نہیں ایسی پھر نہیں، انشاءاللہ شکریہ۔ مولا مدد کریں گے، مولا ماشاء مدد اللہ، کریں گے۔ بہت بہت عمدہ تھا کلام۔ بے شک۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے۔ اللہم صل صل علی علی محمد محمد وعلی وعلی محمد وعجل عجل فرجہ۔ فرجہم۔ غریب ہو گیا کتنا ہائے اللہ اکبر۔ حسین کا مسلم، ہائے 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 ہائے۔ غریب ہو گیا کتنا حسین کا ہائے ہوا ہے کوفے میں تنہا حسین کا مسلم، ہوا ہے کوفے میں تنہا حسین کا مسلم، وہ در بدر سر کوفہ ہے مل نہیں سکتے، ہائے پرایا شہر ہے جا کر انہیں کہاں ڈھونڈیں، پرایا شہر ہے جا کر انہیں کہاں ڈھونڈیں، ہے اپنے بچوں سے بچھڑا حسین کا مسلم، کسی نے مارے تھے پتھر کسی کے تیر چلے، تو کوئی مار رہا تھا غریب کو نیزے، تو کوئی مار رہا تھا غریب کو نیزے، تب ایک گڑھے میں گرا تھا، ایک گڑھے میں گرا تھا حسین کا مسلم، اے ابن زیاد زباں کو لگام دے اپنی، امیر حسین کا نوکر ہے یہ تجھے تو کبھی، امیر حسین کا نوکر ہے یہ تجھے تو کبھی سلام تک نہ کرے گا حسین کا مسلم،
لئی نے کاٹ کے سر چھت سے لاش پھینک دیا، اسے اٹھانے کو جس دم کوئی نہیں آیا، اسے اٹھانے کو جس دم کوئی نہیں آیا، زمین پہ زہرا نے تھاما حسین کا مسلم، اے مولا بس وہیں رک جاؤ تم ابھی ہو جہاں، ہے کوفے والے دغا باز تم نہ آنا یہاں، ہے کوفے والے دغا باز تم نہ آنا یہاں، خبر یہ دے نہیں پایا حسین کا مسلم، جب آیا قافلہ کوفے میں رو پڑی فروا، جو دیکھا لاشا ہے بے سر خون آلودہ، جو دیکھا لاشا ہے بے سر خون آلودہ، ہے در پہ کوفے کے لٹکا حسین کا مسلم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، غریب ہو گیا کتنا حسین کا مسلم، ہوا ہے کوفے میں تنہا حسین کا مسلم۔ اللہ جزاک اللہ زاہد صاحب، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ زاہد بھائی، بہت پرسوز کلام تھا۔ بالکل بالکل، ماشاء اللہ، بہت اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھا۔ جزاک اللہ۔ میں ہمارے زاہد حسین جعفری صاحب کے بعد ایک اور بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے ہماری اردو فاؤنڈیشن کے ریگولر ممبر جناب قبلہ عابد علی صاحب سے التماس کروں گا کہ تشریف لائیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے جی بسم اللہ عابد بھائی، بسم اللہ، جزاکم اللہ۔ شاعر اہل بیت جناب نجف افندی صاحب کے کلام بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی صلی علی محمد محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تہے خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیمبر کی ستاروں نے کہا اے چاند انسان ایسے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہزاروں سے ترائی چھین لی جب ایک پیاسے لبے ساحل
پکارا مرد میدان ایسے واہ 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 ہوتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، واہ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ قدم پر شہ کے دم نکلا حبیب اللہ اکبر محبت کے وفا کے ہے دو پیمان ایسے ہوتے ہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ جزاک اللہ، بہت اچھا کلام ہے۔ واہ، خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا، نگاہوں نے سکینہ اللہ اکبر۔ خبر کیا تھی کہ زندہ ہائے 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 ہائے، ایسے ہو سنا کر نجم کربلا والے شہیدوں کا مسلمانوں کو سمجھا دو مسلمان ایسے ہوتے بھائی دوبارہ پڑھیے گا جناب سکینہ والا شعر جو ہے۔ خدا ہی جانے دل سے کیا کہا، نگاہوں نے سکینہ کو خبر کیا تھی ایسے محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ۔ جزاک اللہ عابد بھائی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں عابد بھائی؟ بہت ہی پرسوز اور پردرد کلام تھا۔ بے شک بے شک۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا جناب قبلہ ریحان حیدر جیدی صاحب سے کہ ممبر افروز ہوں اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ وعجل فرجہم۔ ورحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک غیر یوم المغضوب الدین، نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصلاة والسلام علی اہلہا۔ اما بعد فقد قال مولانا الامام حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام
بسم اللہ الرحمن الرحیم بعثت الیکم باخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی مسلم بن عقیل صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وعجل فرج. ماشاء اللہ آپ حضرات نے بہترین سلام و مرثیت تینوں حضرات سے اور بہت ہی پردرد آواز میں سماعت فرمائے. حق مجلس ادا ہو گیا. اور یہ محترم جناب بانی مجلس شان حیدر صاحب اور ان کی معزز فیملی کا خلوص ہے کہ بہترین آواز کے ساتھ اور بہترین ہی اشعار کے ساتھ مجلس کا آغاز کیا گیا. اب تو میں اگر خالی مصائب بھی پڑھ دوں تو حق مجلس ادا ہو جائے گا. آپ حضرات کی محبتوں کا شکر گزار اور اسی طرح سے زان گرامی میں گزارش گزار ہوں آپ حضرات سے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے محترم جناب شان حیدر صاحب اور ان کی معزز فیملی کے جو مرحومین ہیں اور جو جہاں زیب بھائی نے جو 2 نام لیے تھے مخصوصاً ان کی روح طیبہ کو ارسال فرما دیں. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد. صراط الذین بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بسم الصمد. اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم واحلل عذاب. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس کا جو بھی ثواب معین و مقدر فرمائے آج کی مجلس کا اور آج کے ذکر خیر کا اور قرآن مجید کی تلاوت کا، یہ تمام کا تمام محترم جناب بانی مجلس شان حیدر صاحب کی جو مرحومین ہیں ان کی روح کو اصال فرما اور ہماری اس عبادت کو قبول فرما اور آقا کی عاجل فرما. اپنی دعاؤں کو مستجاب ہونے کے لیے ایک درود کا سہارا لیں. محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. عزیزان گرامی، شہزادے جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے مجلس کا آغاز ہے اور شب جمعہ کی یہ مجلس جو ہے، اب میں شروع یہاں سے کروں گا کہ جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جب ہوئی تھی تو شہزادے علی اکبر جو کہ شبیہ پیغمبر تھے ان سے بہت پہلے ہوئی تھی. اس وقت تک صورت میں اور سیرت میں اور گفتار میں پیغمبر کی کوئی مکمل تصویر نہ تھا، اس لیے مسلم کے آغاز میں ان کو شبیہ رسول بھی کہا گیا ہے. اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب مسلم جو ہے وہ شبیہ رسول تھے شہزادے علی اکبر سے پہلے، اور وہ انجام میں وہ بے پناہ شجاعت اور بہادری ان کے اندر پائی جاتی تھی. اس لیے جناب مسلم کو نوجوانی ہی سے اشجع الناس کہا جاتا تھا، یعنی لوگوں میں شجاعت والے. اسے بلاغری نے اور دوسرے انسانوں نے اپنے مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے. والدین سے جہاں تک آپ کا تعلق ہے، سوانح حیات کا سب سے بڑا جز ماں اور باپ کی شخصیت پر ہوتا ہے، انہی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور ماں باپ کا اثر اولاد کے اوپر بہت بڑا اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں اور باپ کے اثرات اولاد کے اندر آتے ہیں. والد ماجد کو کون نہیں جانتا کہ باپ کا نام نامی عقیل جو اپنی فراست میں یعنی اپنی چالاکی میں، حاضر جوابی میں، معلومات کی وجہ سے عرب میں ممتاز تھی. یعنی عرب کی سرزمین پر جناب عقیل بڑے ممتاز تھے 3 مرحلوں میں. ایک فراست بہت چالاک تھے، ذہین تھے، حاضر جوابی آپ کو بہت آتی تھی، اور ایک آپ کو علم انصاب آتا تھا جناب عقیل کے اندر. اور اپنے باپ کی اولاد میں وہ سب سے خلف اوسط ہونے کی بنیاد پر بھی بڑے قریب تھے جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے، جیسا کہ تاریخ نے لکھا ہے. جناب عقیل کے لیے ایک جملہ ملتا ہے کہ آپ علم انصاب کے بہت بڑے ماہر تھے. اتنے بڑے ماہر تھے آپ علم انصاب کے کہ عربوں میں 4 آدمی علم انصاب میں بڑے مشہور تھے، جو کہ حسب نسب جانتے تھے کون کس خاندان سے ہے، کس کا شجرہ کیسا ہے، کس کی زوجہ کیسی ہے،
کس کا دادا کیسا تھا، کس کی بیوی کیسی تھی، کس کا نانا کیسا تھا. یہ 4 افراد بڑے مشہور تھے. کہتے ایک تھا مخزمہ ابن نوفل، اور ایک تھا بوجم ابن حذیفہ ادوی، تیسرا تھا ہویتب ابن عبداللہ العزا عامری، اور چوتھے تھے جناب عقیل علیہ الصلوۃ والسلام. ان چاروں میں بھی جناب عقیل کی معلومات سب سے زیادہ تھی. سبحان اللہ. لکھا ہے، تاریخ نے لکھا کہ ان سب میں بھی جناب عقیل علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ سب سے زیادہ ان کی معلومات تھی، سب سے زیادہ معلومات تھی. اسی لیے علم انصاب کی بنیاد پر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے حضرت ام البنین کے ساتھ عقد عقیل ہی کی تجویز سے کیا تھا. یعنی جناب عقیل ہی نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے ان سے شادی کرو. وہاں پہ جو ہے وہ خاندان شجاع اور بہادر خاندان. ایک بار کا واقعہ میں جناب عقیل کا آپ کی خدمت میں پیش کروں، پھر میں جناب مسلم پہ آؤں گا، اور ان کی اگر وقت ملا تو والدہ سے بھی گفتگو کروں گا. جناب مسلم کی والدہ کون سی؟ دربار شام میں ایک بار ایسا ہوا کہ معاویہ ایسے دشمن خاندان رسالت کے سامنے بنی ہاشم کا اگر کوئی فرد معاویہ کے ساتھ میں پاس چلا جاتا تھا تو وہ فرت مسرت سے جھوم اٹھتا تھا. یعنی لو بھائی ہمارے یہاں بنی ہاشم کے بھی لوگ آئے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بنی ہاشم کے لوگ ذلیل ہونے کے لیے نہیں، تجھے ذلیل کرنے کے لیے آئے. بنی ہاشم کے لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے آئے ہیں. بنی ہاشم کے لوگ تجھ سے دولت لینے نہیں آئے ہیں، بلکہ بتانے آئے ہیں کہ تیرے پاس جو دولت ہے یہ چھینی ہوئی دولت ہے اور تو اس کا مالک نہیں ہے. بنی ہاشم کے افراد اگر معاویہ کے پاس جاتے تھے تو اس لیے نہیں جاتے تھے کہ وہ محتاج تھے، بلکہ وہ جاتے اس لیے تھے کہ تاکہ معاویہ کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا جائے کہ کہاں معاویہ اور کہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس لیے جاتے تھے. یہ لوگ جو ہیں وہ صحیح فیصلہ تاریخ میں نہیں کرتے کہ جی عقیل وہاں چلے گئے تھے. ارے بھائی عقیل گئے تھے مصلحتوں کی بنیاد پر. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمن کے یہاں جا کر کے اپنی فضیلتوں کو منوانا پڑتا ہے، اس لیے کہ جہاں ایک ہی پٹری پہ گاڑی دوڑ رہی ہو اور سرپٹ دوڑائی جا رہی ہو، اور وہاں جا کر کے دوسری لائن کے بارے میں بات نہ کی جائے گی، دوسرے مقصد کے بارے میں بات نہ کی جائے گی، تو کیسے پتا چلے گا سامنے والا کون ہے؟ اس لیے کہ دسترخوان والے اور ہیں اور علمی دسترخوان والے لوگ اور ہوتے ہیں، ان میں فرق ہوتا ہے. لہذا جناب عقیل ایک بار مرتبہ پہنچ گئے، اور جب پہنچے تو معاویہ نے عقیل کا خیر مقدم بھی کیا. بھئی اسے یہ لگا کہ علی کو چھوڑ کے ان کا سگا بھائی میرے یہاں آیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے میں سینہ سپر ہو کر کے لوگوں سے بتاؤں گا کہ میں حق پہ ہوں اور علی علیہ باللہ حق پہ نہیں ہے کہ ان کا سگا بھائی انہیں چھوڑ کر کے آیا. اب وہاں پہنچ تو گئے، جب وہاں پہنچے ہیں تو جب خیر مقدم ہوا، ان کی آمد سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اور حاضرین سے خطاب کر کے کہا یہ ابو زید اگر اپنے بھائی سے مجھے بہتر نہ سمجھتے. ابو زید یعنی کون؟ جناب عقیل. اگر یہ ابو زید اپنے بھائی علی سے بہتر مجھے نہ سمجھتے تو ان کو چھوڑ کر کبھی میرے پاس نہ آتے. یہ اس نے ایک جملہ کہا. تو اب جناب عقیل 3 صفات میں نے بتائی، برجستہ جواب دینے والے بھی تھے، ذہین بھی تھے، برجستہ جواب بھی دیتے تھے، نسب میں بھی سب سے اعلیٰ تھے. تو فوراً جناب عقیل نے برجستہ جواب دیا، میرا بھائی میرے لیے دین میں تجھ سے بہتر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں ملاحظہ ہو رہی ہے، میرا بھائی دین میں میرے لیے تجھ سے بہتر ہے. یعنی پہلے ہی مرحلے میں بتا دیا کہ تو بے دین ہے اور وہ دیندار ہے. واہ واہ. ایک درود پڑھے محمد والے اللہم محمد. صلی علی محمد وآل محمد محمد. آپ حضرات نے دوسرا جواب سنیے. اب معاویہ جب بوکھلا سا گیا نا، اچھا ایسا ہوتا ہے جیسے سامنے کسی سے مذاق کر لیا جائے یا کسی پہ ٹونٹ کر دیا جائے یا طنز کر دیا جائے تو آدمی بوکھلا جاتا اور اپنا آپا کھو دیتا، اور اس بات کو، اس شرم کو مٹانے کے لیے، اس جھیب کو مٹانے کے لیے کوئی ایسا سوال کرتا کہ سامنے والے پہ پلٹوار ہو جائے. لیکن وہ یہ بھول چکا تھا کہ میری گفتگو جو ہے وہ جناب عقیل سے ہو رہی ہے.
عقیل سے ہو رہی ہے. تو آپ حضرات نے ایک سنا ہوگا اور قرآن مجید میں پڑھا بھی ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. یہ حمالۃ الحطب جو ہے یہ ابو لہب کی بیوی تھی. تو معاویہ نے تنزیہ لب و لہجب میں پوچھا، کیوں عقیل تمہارے چچا ابو لہب کا کیا حال ہے؟ کیونکہ اب رشتے کے اعتبار سے اگر اوپر جائیں گے تو ایک خاندانی رشتے کے ساتھ سے تو ابو لہب سے رشتہ ہوتا ہی تھا. تو جناب عقیل نے کہا وہ جہنم میں تمہاری پھوپھی حمالۃ الحطب کے ساتھ میں رنگریلیاں کر رہے ہیں. یہ عقیل نے جواب دیا تھا. یہ جواب سن کر کے جو ہے وہ بالکل اس طریقے سے خاموش ہو گیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں جو جملہ لوگوں نے لکھا ہے. اس کے بعد پھر جناب عقیل نے بڑھاپے میں عقد کیا تھا اور معاویہ نے کہا تم لوگوں میں خواہش نفسانی کا کتنا غلبہ ہے. ایک عقد جناب عقیل کا بڑھاپے میں بھی ہوا تھا، انہوں نے ایک شادی کی تھی. تو اس نے کہا معاویہ نے، اے عقیل بڑھاپے میں تم لوگوں کو خواہش نفسانی کا کتنا غلبہ ہے کہ تم بڑھاپے میں بھی عقد کر رہے ہو. تو جواب سنیے جناب عقیل کا، کہا ہاں ہمارے مردوں کو اور تمہاری عورتوں کو یہ حوصلہ ہے. یہ تھے جناب عقیل علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے، اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جناب عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی فراست، ان کا علم، ان کی دینداری اور ان کے بارے میں کتنا اہم تاریخ نے لکھا ہے. اب اسی کے بیٹے تھے جناب مسلم ابن عقیل. تو کتنا بڑا فرق آیا ہوگا جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام میں. ایک درود پڑھے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جناب مسلم کے لیے جہاں تک ملتا ہے زان گرامی کہتے ہیں حضرت مسلم کی پرورش انہی گودیوں میں ہوئی ہے جن کے کمالات ہم بیان کرتے رہتے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں. کن آغوش میں ہوئی ہے؟ ارے بھائی جناب مسلم کی جو پرورش ہوئی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آغوش امام حسین علیہ السلام، جناب زینب کی آغوش مبارک میں، جناب ام کلثوم کی آغوش مبارک میں. تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ اتنی بڑی عظیم شخصیت کی پرورش کس طریقے سے ہوئی ہے. ذاتی اوصاف میں اگر ہم دیکھیں گے تو جناب مسلم ابن عقیل کی سوانح حیات پر جب نظر کی جاتی تو ان میں فردن وہ صفتیں تھیں کہ اگر ان کو عنوان کلام قرار دیا جائے تو وجہ ہے. اور علمی امتیاز اگر ان کو حاصل نہ ہوتا کسے؟ جناب مسلم کو، تو کوفے کی سمت اپنا نائب مقرر نہ فرماتا زمانے کا امام. اس لیے کہ نائب بنانے میں ایک شرط یہ ہے کہ علمی اعتبار سے بھی بننے کا لائق ہو. جہاں شجاعت تھی، بہادری تھی، فراست تھی، جہاں علم انصاب تھا جناب مسلم کے پاس بابا سے لیا تھا انہوں نے اپنے، جہاں ان کے اندر ذکاوت پائی جاتی تھی، جہاں ان کے اندر، اور ایک لفظ بڑا اچھا آپ حضرات نے آج بینر میں جو استعمال کیا ہے کہ امین ولایت، یہ لفظ بڑا زبردست ہے امین ولایت. میں اس پہ غور کر رہا تھا آج کہ جناب مسلم کو واقع امین ولایت کہا جانا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے ولایت کو اس طریقے سے اس کی امانت داری اور پاسبانی کی ہے کہ زمانے میں ایسا آپ کو مثال نہیں ملے گی غیر معصومین میں. تو ملاحظہ فرمائیے. اور نائب بنانے کا مقصد بھی امام حسین علیہ السلام کا یہ ہے کہ اہل کوفہ کی تمام علمی ضروریات کو پورا کر سکیں. سبحان اللہ. اسی لیے تو بنایا تھا نا. صفت عدالت اگر ان میں نہ ہوتی جناب مسلم کے اندر تو وہ مسجد کوفہ کی امامت کا فرائض انجام نہ دیتے. جہاں سلیمان بن سرد خزائی ہوں، جہاں ہانی ابن عروہ ہوں، جہاں مختار ثقفی موجود ہوں، ایسی جگہ پر اگر جناب مسلم جا کے نماز پڑھا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جناب مسلم کا مرتبہ ان سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اس لیے کہ افضل ہی امام بنتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. انہوں نے افضل ہی جو ہے وہ پیش نماز بنتا ہے، افضل ہی امام الصلاۃ امام نماز ہوتا ہے. تو لہذا اتنی معتبر شخصیتوں کے باوجود بھی جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ امامت فرمائی ہے. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جناب مسلم کو بھیجا ہے اس لیے کہ کوفے میں اس زمانے میں سب سے زیادہ حافظ تھے. واہ واہ. کوفے میں اس زمانے میں سب سے زیادہ قرآن سے دلیل دینے والے لوگ موجود تھے. کوفے میں اس زمانے میں سب سے زیادہ لوگ افراد ہوتے جو قرآن پہ عبور رکھتے تھے.
اور نائب بنانے کا مقصد یہ تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ میں ایسی فرد کو نائب بنا کر بھیجوں گا جو حافظان قرآن کو، اصحاب امیر المؤمنین اور ایسے فقی طبقے کو نماز پڑھا سکے، ایسے افراد کو نماز پڑھا سکے جو حافظان قرآن بھی ہیں اور اصحاب امیر المؤمنین کے بچے کچے افراد بھی ہیں، جو بزرگ اس زمانے میں رہے ہوں گے، جنہوں نے امیر المؤمنین کو جوانی میں دیکھا ہوگا۔ ایسے شخص کو تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور عبادت میں جناب مسلم امتیاز تھا کہ کوفے کی مسجد پرخلوص نماز کی گواہ ہے، مختار کا گھر گواہ ہے، محمد بن کثیر کا مکان گواہ ہے، ہانی کا قصر گواہ ہے، طوعا کا مہمان خانہ تکبیر و تحلیل کی صدا سے معمور ہے، وہ گواہ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت۔ اور شجاعت کا عالم کیا تھا، میں ایک ایک صفت پہ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں وہ اس قدر شجاعت میں اس قدر شہرے آفاق تھے کہ کوفے کی گلیاں آج تک ان کی جنگ کو یاد دلاتی ہے کہ جناب مسلم کیا تھے۔ دیکھیے 3 صفات میں آپ کی خدمت میں جناب مسلم کی پیش کر دوں۔ پہلی صفت یہ تھی کہ آپ ناصر اللسان تھے حسین کے لیے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہو جائیں اور متوجہ رہیں ذہن گرامی ان 3 صفات کے طرف، پہلے مرحلے میں ناصر اللسان تھے، دوسرے مرحلے میں جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام ناصر السیف تھے، اور تیسرے مرحلے میں جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام خطیب عظیم تھے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کو انتخاب فرمایا ہے 3 مرحلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ناصر اللسان تھے۔ اس طرح آپ نے کوفے میں خطبے دیے ہیں کہ 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے حسین کے نام پر۔ یہ ناصر اللسان تھے، زبان میں اثر تھا، لسان کے ذریعے مدد فرماتے تھے، زبان کے ذریعے سے اتنی نصرت کی تھی امام حسین کی۔ 18,000 کوفیوں نے، بعض نے تو یہ بھی لکھا کہ 30,000 کوفیوں نے جناب مسلم کا خطبہ سننے کے بعد جو ہے امام حسین کے لیے بیعت کی ہے جناب مسلم کے ہاتھوں پہ۔ اتنے بڑے ناصر اللسان تھے زبان کے ذریعے۔ اور ناصر السیف کی مثال کیا دوں، یہ جملہ تو مصائب کا لیکن آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ ناصر السیف ایسے تھے کہ ابن زیاد فوج پہ فوج بھیج رہا تھا، ایک مرتبہ کہتا ہے 1 آدمی تم سے نہیں مارا جا رہا، تو فوجیوں کے کمانڈر جواب دیتے تھے، سپہ سالار نے جواب دیا تھا تو نے کسی کوفے کے بقال سے جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، وہ بنی ہاشم کے شیروں میں ایک شیر ہے، اسے کہتے ہیں ناصر السیف، اسے کہتے ہیں ناصر السیف۔ اور تیسری صفت جناب مسلم کی یہ پائی جاتی تھی کہ آپ خطیب بہت عظیم تھے۔ کوفے بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا، کوفے نے 5 سال تک خطابت سنی تھی علی کی، ہائے ہائے ہائے، 5 سال تک خطابت سنی تھی علی ابن ابی طالب کی کوفے والوں نے۔ لہٰذا آج ایسے فرد کو بھیجا جائے جس کا لہجہ بھی علی کا لہجہ ہو، جس کی خطابت بھی علی والی خطابت ہو، جو ناصر دین بھی ہو، ناصر قرآن بھی ہو، ناصر حسین بھی ہو، اور امین ولایت بھی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد اللہم صلی معمولی شخصیت نہیں تھے جناب مسلم ابن عقیل۔ ایسی خطابت آپ نے فرمائی کہ لوگوں نے جملہ کہا آج ہمیں علی جیسی خطابت سننے کو مل رہی ہے، یعنی اتنے بڑے خطیب بھی تھے آپ نے یہ خطابت جو سیکھی ہے کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ حسن حسین سے خطابت آپ نے سیکھی ہے، وہ لہجہ آپ نے استعمال کیا ہے۔ اور جہاد ایسا کیا کہ مجاہد نفس اور جہاد بالسیف دونوں صفتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا آپ نے۔ اور زیارت میں یہ فقرہ بھی وارد ہوا ہے، کیا فقرہ ہے جو روایات میں ملتا ہے، اور اسے کتاب مفاتیح الجنان میں بھی آپ کو مل جائے گا، اور دوسری کتابوں میں وجاہدت فی اللہ حق جہادہ، اے مسلم تم نے وہ جہاد کیا ہے جو حق کے جہاد ہے اللہ کی راہ میں۔ اور ایک جگہ ملا آپ کے لیے اشہد انک مضیت علی ما مضی علیہ البدریون المجاہدون،
عربی ماشاءاللہ آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، مجھ سے بہتر واقف ہیں. اشہد انک، ہم گواہی دیتے ہیں، جناب مسلم کے لیے ملتا. مزیتا علامہ مزا علیہ البدریون، آپ اس پر گزرے ہیں، آپ نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں جو بدر میں مجاہدین نے انجام دیے تھے. یعنی آپ بدر کے صحابیوں کی طرح ہیں. سبحان اللہ، اللہ سبحان تو معمولی بات ہے ماشاء اللہ. یہ جناب مسلم کے لیے معمولی بات ہے. آپ علم میں، عقل میں، تدبیر میں، صلاح میں، سداد میں، شجاعت میں، سخاوت میں، متانت میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے. یہ جلال عیون میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے. ماشاء اللہ. شہزادے جناب مسلم کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں تھا جناب مسلم کی. اور جناب مسلم کی خاصیت، اب بات کہیں طولانی نہ ہو جائے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے جانے گرامی. میں ایک واقعہ بڑا چھوٹا سا شاید پچھلے سال میں نے پڑھا ہو، مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ کی مجلس میں نے پڑھا ہو، لیکن میں ان کی شجاعت کا ایک عالم، ایک واقعہ آپ کی خدمت پیش کر دوں. ماشاء اللہ. معاویہ کے اگر پیش بھی کیا ہو تو پھر سے تبرک اور تیمناً سن لیجئے گا، چونکہ فضیلت جناب مسلم میں مجلس ہو رہی ہے. معاویہ کے درمیان میں جناب مسلم کی سخت گفتگو سنی آپ. حاکم شام نے، میں خیر حاکم شام تو کیا وہ، میں تو ذلیل شام کہتا ہوں اکثر، غریب ہے. جناب مسلم سے زمین بہت کم قیمت پہ خرید لی تھی اور آپ نے وہ زمین بیچ دی تھی جناب مسلم نے. امام حسین کو جب یہ اطلاع ہوئی کہ مسلم نے وہ زمین بیچ دی ہے تو امام حسین نے کہا مسلم یہ تم نے غلط کیا ہے، اس لیے کہ اس زمین کی قیمت کہیں زیادہ تھی. تو مسلم نے کہا آقا ٹھیک ہے، جسارت ہو گئی ہے، میں جا کر کے اس کو واپس لیتا ہوں. تیش میں معاویہ کے پاس پہنچے اور چاہا کہ اس معاملے کو فسخ کر دیں، یعنی اس معاملے کو ختم کر دیں. تو اس نے انکار کر دیا معاویہ نے کہ نہیں میں فسخ نہیں کروں گا معاملہ. آخرکار آپ نے تلوار نکالی قبضے سے اور معاویہ کے سر پر تان دی. جب تلوار معاویہ کے سر پہ تانی تو معاویہ بڑے ٹھاٹ سے ہنسنے لگا. تو جناب مسلم نے کہا تم ہنس کیوں رہے ہو؟ ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو تم ہنس رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مجھے ہنسنا اس بات پہ آ رہا ہے کہ ایک بار تمہارے باپ میرے پاس میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا مجھے 10,000 درہم یا دینار چاہیے. تو میں نے ان سے پوچھا تھا تمہارے باپ سے کہ تم 10,000 دینار کا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کنیز خریدوں گا. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ کنیز خریدنے کے لیے تو 100 درہم بہت ہیں یا 100 دینار بہت ہیں. تو جناب عقیل نے کہا تھا کہ میں قیمتی کنیز اس لیے خریدنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو کہ اگر وقت پڑے تو وہ تلوار تان کر تیرے سر پہ کھڑا ہو جائے. یہ جناب عقیل نے کہا تھا تیرے سر پہ کھڑا ہو جائے. مجھے ہنسی اس بات کی آ رہی، اسی بات پہ آ رہی ہے کہ تیرے باپ کو میں نے 10,000 دینار دیے تھے تاکہ وہ کنیز خریدے، اور تو جس ماں کا بیٹا ہے عقیل نے ان پیسوں سے اسی کنیز کو خریدا تھا. مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ تیرے باپ کی بات سچی ثابت ہو رہی ہے. یہ تھا کردار جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب عقیل کا وہ علم غیب. لوگ کہہ دیتے ہیں جناب عقیل کے بارے میں حرف چہمے گوئیاں کرتے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو جناب عقیل کی یہ دور اندیشی تھی، دوربینی تھی کہ جنہوں نے معاویہ سے 10,000 اور معاویہ سے کہا تھا یہ مال تیرے باپ کا نہیں، یہ بیت المال ہے اور بیت المال پہ ہر ایک انسان کا حق ہوتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللہم صلی تو دیکھیے وقت میرا بہت تیزی سے گزر گیا، مجلس میں بہت ساری باتیں میری رہ جائیں گی. اب میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول بھی آپ کی خدمت میں ترجمہ کم سے کر دوں. میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے کسے؟ جو میرا معتمد ہے، میرا موثق ہے، جس پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، جو میرا چچا زاد ہے، اور وہ مسلم ابن عقیل ہے. اور بھیجنے کے راز جو علماء تاریخ نے اور علماء عرفان نے لکھے ہیں، وہ 3 راز لکھے ہیں. امام حسین کے پاس شخصیتیں بھیجنے کے لیے کم نہ تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام، یہ آخری بات پیش کروں گا آج کی مجلس میں، کہ آپ کے پاس شخصیتیں کم ہوں. آپ کے پاس تابعین بھی تھے، تابعین بھی تھے،
موثق افراد بھی موجود تھے، بعض صحابی بھی موجود تھے، مکے کے کچھ لوگ بھی موجود تھے، بہت سے افراد کو آپ بھیج دیتے، لیکن ہر ایک کے اندر ایک راز پایا جاتا تھا۔ آپ شہزادے علی اکبر کو بھی اپنا نمائندہ بیٹا بنا کر بھیج دیتے تھے۔ شہزادے علی اکبر 18 برس کے تھے، لگتے تھے کہ ہاں کوئی شخصیت ہے، لیکن راز تھا، اور ان راز کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین نے نہیں بھیجا۔ شہزادے علی اکبر کو کیوں نہیں بھیجا؟ ان کے نام میں علی پایا جاتا، اور علی نام ہی الوہیت کا تقاضا ہے، بلندی کا تقاضا ہے، اور بلندیت کا تقاضا، شجاعت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہ ٹکے۔ یعنی جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہزادے علی اکبر کو بھی کسی ہدف کے ماتحت نہیں بھیج رہے تھے تاکہ کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہ ٹکے۔ یہ جملے کی تشریح کروں گا تیسرے جملے میں۔ دوسرے مرحلے میں جناب عباس کو بھیج سکتے تھے۔ جناب عباس کے معنی شیر درندہ کے ہیں، ان کی بہادری اور دلیری کا عرب کا بچہ واقف تھا۔ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس انتخاب میں جلال اور قتال کے سوا کوئی اور چیز نہیں پائی جاتی، اس لیے حسین نے عباس کو بھیجا، جنگ و جدال کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن جناب مسلم کو بھیجا کیوں؟ مسلم بنا ہے اسلام سے، اور اسلام بنا ہے سلمہ سے، اور سلمہ کے معنی ہے گردن جھکانے کے۔ میں نے بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے عزیزان گرامی، ذرا سا بیدار ہو کر کے اس جملے کو سنیے گا۔ مسلم کے معنی ہے گردن جھکانے کے، گردن نہادن کرنے کے لیے۔ امام حسین بتانا چاہتے تھے ہم نام کا بھی انتخاب ایسا کریں گے، ایسی فرد کو بھیجیں گے جس میں جنگ کی بھی بو نہ آتی ہو، جس میں قتل و غارت نہ پایا جاتا ہو۔ اس لیے ہم امن و امان کا پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے۔ نہ علی اکبر کو بھیجا، نہ عباس کو بھیجا، نہ کسی اور کو بھیجا، مسلم کو نام کی لاج رکھتے ہوئے بھی بھیجا ہے، تاکہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ جو نام کی وجہ سے بھی امن و امان چاہتا ہے تو وہ جنگ کہاں چاہ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہدف تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اسی لیے مسلم کو آپ نے بھیج دیا۔ جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت پر لاکھوں سلام کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے بڑے مسلم مظلوم تھے، تاریخ انسانیت کیسے بیان کر سکتی ہے۔ میں کوئی مصائب کا فقرہ نہیں پڑھ رہا، میں صرف ایک روایت کے 2-3 فقرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مسلم گرفتار ہو گئے، گرفتار بھی عجیب شان سے کیا گیا۔ جب یہ شیر بنی ہاشم قبضے میں نہ آیا تو دھوکہ دیا گیا، گڑھا کھودا گیا، اس پہ گھاس ڈالی گئی، مسلم لڑتے لڑتے پیچھے گئے، گڑھے میں گرے، اور جب گڑھے میں گرے ہیں تو اشقیاء آگے بڑھے ہیں۔ اشقیاء اس کے باوجود کہ مسلم گڑھے میں کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، اور ایک شقی نے جناب مسلم کو بالوں سے پکڑ کے گڑھے سے باہر نکالا ہے، اور پھر قید کر کے لے جایا گیا ہے ملعون کے سامنے۔ جب ملعون کے سامنے آپ گئے ہیں تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور تاریخ نے لکھا لبہائے مبارک سے خون جاری تھا، دانت شہید ہو چکا تھا۔ یہ وہ تمام فقرے ہیں جو مسلم کے لیے ملتے ہیں۔ کسی شقی نے کہا رے تو نے امیر کو سلام نہیں کیا، اب یہاں سے وہ فقرے ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں مل امیر الا الحسین، میرا امیر صرف حسین ہے، میں حسین کے علاوہ کسی کو اپنا امیر نہیں مانتا ہوں۔ میں اتنا کہنا تھا، ملعون ایک مرتبہ غضبناک ہوا، کہتا کوئی وصیتیں ہیں تو وصیتیں کرو۔ وصیتیں کرتے ہیں، تیسری وصیت بھی وہی کی جو پہلے مرحلے میں آواز دیا تھا کہ میرے آقا کی طرف خط کوئی کسی قاصد کو بھیج دے۔ میں نے لکھا تھا کوفہ امن و امان سے بھرا ہے، لیکن میرا آقا کوفے کی طرف آ رہا ہوگا، میرے آقا کو بھیج کر کے منع کر دے۔ ملعون کہتا ہے ساری وصیتیں تیری قبول ہیں، لیکن یہ قبول نہ ہوگی کہ ہم حسین کو روکے۔ ایک مرتبہ بام قصر پر لے جایا گیا، اور جناب مسلم کو جب بام قصر پر لے جایا گیا، دارالعمارہ کی چھت پر جب لے جایا گیا ہے، تو ملعون تلوار اٹھا کر کے مسلم کے سر کو بدن سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ مسلم سمجھ گیا میری حیات کا یہ آخری لمحہ ہے، تو ایک مرتبہ امام حسین کی طرح رک کر کے آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب مسلم کی خدمت
خدمت میں چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا آپ کے ہاتھ بندھے تھے، لیکن آپ کے ہاتھ جب بندھے تھے آپ کے سامنے آپ کی ماں بہنیں بے پردہ نہیں تھی۔ مولا جب آپ کے ہاتھ بندھے تھے آپ کے سامنے سرنوں کے نیزہ پہ نہیں تھے۔ مولا جب آپ کے ہاتھ بندھے تھے آپ کی بیٹی بے پردہ نہیں تھی، آپ کی زوجہ بے پردہ نہیں تھی، آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ نہیں تھی۔ لیکن امام سجاد کے دل سے پوچھئے مولا جب وہ وارد کوفہ ہوئے ہیں انہوں نے مسلم کے سر کو دیکھا ہے اور رقیہ نے چیخ مار کر کہا ہائے میرا مسلم، اور رقیہ روتے روتے مسلم کے سر کے قریب پہنچی ہے اور ایک ہی جملہ کا مسلم میں تیرے اوپر گریہ نہ کروں گی، مسلم میں تیرے اوپر نہ رہوں گی، مجھے اتنا بتا دے اپنے ساتھ میرے 2 بچے لے کر آیا تھا، وہ بچے کہاں تھے؟ میں کہوں گا بی بی رقیہ کہاں وہ بچے؟ زندان کوفہ میں ہے۔ لو عزادارو جب مسلم کو شہید کیا گیا سر بدن سے جدا ہوا، لاش کو زمین کوفہ پر پھینکا گیا، پیروں میں رسیاں باندھی گئی، کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ آخری جملہ سن لے اور مصائب ختم کرنے جا رہا ہوں۔ جناب مسلم کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک جملہ پیش کروں، مولا آپ کی لاش میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا، آپ کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، لیکن ہائے میرا مولا حسین، مولا کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے اور یہ منظر سکینہ کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ سیالم الذین ماشاءاللہ غلبوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا سلامت ایام سبحان اللہ سبحان منقلب اللہ۔ غالبون۔ ہائے حسین، جزاک اللہ، جزاک اللہ قبلہ، سلامت رہیے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ آمین آمین۔ سماعت خضر عابدی صاحب سے زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں جناب ڈاکٹر صاحب۔ بہت بہت شکریہ سرکار۔ عظم اللہ اجرنا و اجرکم، بہت مقبول مجلس۔ متوجہ زیارات اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ حاضرین مجلس کی جانب سے، خصوصاً اس مقبول مجلس کے بانی شان حیدر صاحب اور ان کی معزز فیملی کی مرحومین کی جانب سے، خلد آشیانی سیدہ آل زہرا باقری و جنت مکانی سید سبت عباس باقری کی مزید درجات بلندی کے لیے اور تمام ملت جعفریہ کے مرحومین اور جن کا کوئی باقی نہ رہا ان کے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ میں ایک آدھ جملہ پسران مسلم کا بھی میں سلام میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ متوجہ زیارت۔ سلام اللہ علی العظیم وسلام الملائکۃ المقربین وانبیاء المرسلین وائمۃ المنتجبین وعباده الصالحین وجميع الشهداء والصديقين وزاكيات الطيبات فيما تقتدي وتروح عليك يا مسلم بن عقيل بن أبي طالب السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولی امیر المومنین والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اشہد انک لم تہن ولم تنکل وانک قد مضیت علی بصیرۃ من امرک مقتدیا بالصالحین ومتبعا للنبیین فجمع اللہ بیننا وبینک
وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين. فرزندان حضرت مسلم بن عقیل، السلام علیکم یا قرۃ عین الرسول، السلام علیکم یا ناصر سبط الرسول، السلام علیکم ایھا المظلومان بأیدی اشقیاء، السلام علیکم ایھا المخلفان من مسلم ابن عقیل قتیل، السلام علیکم ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا امام یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیک وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب اسر الزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیک یا امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کے انشاءاللہ، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ ارضک طوعا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ سب کی عبادات قبول فرمائے باتو اللہ بھی آمین۔ ماشاء اللہ جی ڈاکٹر جزاک اللہ جزاک اللہ سلام ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ بہت خوب، ماشاء ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولانا السلام ایک ایک اعلیٰ سوز پڑھا گیا، ماشاء اللہ، بے شک بے شک بے شک بے شک، پڑھا بھی خوب گیا اور کلام بھی بڑے ماشاءاللہ خوبصورت، سارے بڑے پردرد پرسوز کلام تھے۔ یہ ہمارے مخلص مومنین کی وجہ سے ہوا ہے، یہ بے شک بے شک، ان کے مرحومین کی وجہ سے ہوا ہے یہ۔ بڑی مقبول مجلس آج کی ماشاءاللہ۔ میں ہمارے شان حیدر، ہمارے آج کے جو بانی مجلس بھی ہیں، ان سے التماس کروں گا اگر وہ کوئی سارے خیال کرنا چاہیں آج کے اس پروگرام، اس مجلس کے حوالے سے، پلیز تشریف لائیں جناب قبلہ شان حیدر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آج سبھی حاضرین مجلس کا بےحد ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے مجلس سید الشہداء بسلسلہ شہادت مسلم ابن عقیل میں شرکت کر کے میرے بھائی اور بہن کو سورہ فاتحہ کے ذریعے سورہ فاتحہ کا ثواب ارسال کیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک بار میں پھر ان مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست کرتا ہوں آپ لوگوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صراط الذین غیر المغضوب اللہ صلی اللہ محمد اللہم صلی علی محمد۔ اللہ
جزاکم ربکم خیر الجزا. شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ شاہ نادر مولا بھائی. آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. الہی آمین الہی الہی آمین الہی آمین. اللہم صابرین. تمام شرکا کا بہت شکریہ. خاکسار کو اگلی شب جمعہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اس دعا کے ساتھ آپ سب کے لیے شاد رہیں، آباد رہیں، کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم حسین کے. الہی آمین. اللہ حافظ جی، فی امان اللہ. سلامت رہیں. سلامت ماشاء اللہ. خدا حافظ، فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. سب کو سلام.